بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے سلسلہ دروس قرآن کی ایک اور نشست میں. سورۃ الکافرون. کافرون یعنی کافر لوگ، اس کافر کی جمع کافرون، اس اعتبار سے یہ سورۃ الکافرون ہوئی، اور اس میں الکافرون کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورۃ الکافرون رکھا گیا. اس سے پہلے والی سورتوں میں سورۃ الماعون ہو، سورہ فیل ہو، سورہ ہمزہ ہو، اس سے پہلے ہم پارے کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں کفار قریش سے انسانی بنیادوں پر خطاب تھا، ہیومینٹی کی بنیاد پر ان سے خطاب ہو رہا تھا. ایک انسان ہونے کے ناطے آپ سوچئے، غور و فکر کیجئے. لیکن اس سورے میں صاف صاف اور یقینی طور پر صاف صاف ایک دم واضح الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں کافروں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور ان کو اسلام کا جو پیغام ہے ان تک پہنچایا جا رہا ہے دو ٹوک الفاظ میں. یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الکافرون تعدل ربع القرآن، یعنی یہ جو قرآن مجید کی سورہ ہے سورۃ الکافرون، یہ چوتھائی قرآن کی طرح ہے. یعنی یہ سورۃ الکافرون چوتھائی قرآن ہے. یعنی قرآن مجید میں جو مضامین توحید اور اس کے اعتبار سے بیان کیے گئے ہیں، اس میں جو توحید میں یہ سورت خاص اہمیت کے حامل رکھتی ہے، اس اعتبار سے اس سورہ کو قرآن کا چوتھائی حصہ قرار دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھی فرمایا کہ تم اس سورہ یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اس کو ختم کر کے سونا، یعنی پوری سورہ پڑھ کے سونا، اس لیے کہ تم شرک سے کیا ہو جاؤ گے؟ بری ہو جاؤ گے. اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس روایت کو روایت کیا ہے. اور اس سورہ کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے پہلے کی جو 2 رکعت سنت نمازیں ہیں، جس کے بارے میں ارشاد ہے کہ فجر کی 2 رکعت کی سنت نمازیں دنیا و ما فیہا سے، یعنی دنیا اور اس کے اندر جو بھی چیز ہیں اس سے بہتر ہے. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھا جائے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا جائے، جیسا کہ یہ 2 صورتیں ان 2 رکعتوں میں فجر سے پہلے پڑھی جانے والی 2 رکعتوں میں پڑھنا مسنون ہے. شان نزول، یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں، جن میں خاص طور پر ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل وغیرہ شامل تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی تجویز پیش کی اور کہا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور دوسرے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. کچھ اور لوگوں نے اسی قسم کی کچھ اور تجویزیں بھی پیش کی، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طرح کفار کے کسی ایک طریقے پر عبادت کے لیے آمادہ ہو جائیں اور آپس میں اس کے بعد صلح کر لیں. اس سورت نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح اور صاف الفاظ میں کہا گیا اس سورے میں کہ دین کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں کسی قسم کا کمپرومائز اور کسی قسم کی سمجھوتا نہیں ہو سکتی. اس سورے سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہو رہی ہیں، انشاءاللہ سورت کا ترجمہ ہونے کے بعد ہم انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے. قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے حق کے انکار کرنے والوں. کافرون حق کا انکار کرنے والے. اے حق کا انکار کرنے والوں،
لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ یعنی آگے چل کر اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی جس کی عبادت تم کرتے ہو میں آئندہ بھی آگے چل کر بھی تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ قرآن مجید کا واضح پیغام ہے جو دو ٹوک الفاظ میں قرآن مجید میں صاف صاف الفاظ میں بیان کیا گیا۔ اس سورے سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئی، اس میں سے چند باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، کفار سے دینی صلح حرام، بلکہ کئی صورتوں میں کفر ہے، یعنی دین کے اعتبار سے اب نماز میں یہ چیز کریں، وہ چیز پڑھیں، اذان میں اس کو شامل کریں، یہ سب چیز پر صلح کرنا حرام ہے، بلکہ کئی صورتوں میں کفر بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، کفار کے بتوں اور ان کے مذہبی ایام کو قابل تعظیم سمجھتے ہوئے تعظیم کرنا یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی، مومن کی دل میں کفار کی ہیبت، کفار کا ڈر، ان حق کا انکار کرنے والوں کا ڈر کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کو نڈر ہونا چاہیے اور اسے اپنا پیغام پہنچانے میں بالکل نڈر اور بے باک ہونا چاہیے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، کفار کو شرعی عذر کے بغیر، کسی شرعی عذر کے بغیر اچھے القاب سے یاد نہ کیا جائے، یعنی ان کو اچھے القاب سے یاد نہ کرنا چاہیے۔ پانچویں بات جو ہمیں اس سورے سے معلوم ہوئی کہ موقع محل کے اعتبار سے کافر کو کافر کہنا درست ہی نہیں، بلکہ یہ عین اسلوب قرآنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔